ادھر حضور حضرت صدیق اکبر کو لے کر ہجرت کی رات سفر پر روانہ ہوئے، ساری رات چلتے رہے۔ اب جو واقعہ میں بتانے لگا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، بہت سارے ایسے پہلو ہیں اس کے جو ہمیں سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چلے سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، پیدل چل رہے، چلتے 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 غار ثور تک پہنچے۔ غار اچھا، حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، پاؤں کی پنجے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے کوئی پاؤں کے نشان دیکھتا ہوا نہ آ جائے۔ اب وہ اس طرح چلنے کی وجہ سے پاؤں میں حضور علیہ السلام کے زخم ہو گئے۔ تو پہاڑ کے قریب جب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے پاؤں مبارک دیکھے تو ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ اور ادھر فتح مکہ کے موقع پر مولا علی نے حضور سے عرض کی کہ حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ تو میرے سرکار نے فرمایا، اے علی تم اس بار نبوت کا یہ بوجھ نہ اٹھا پاؤ گے، تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ مولا علی حضور کے کندھوں پر سوار ہو کر انہوں نے وہ سب بت گرائے جو کعبے کے اندر تھے، اور ادھر حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار ہو۔ بہت ساری باتیں سمجھنے کی بھی ہیں، اور سوار ہوئے اور وہ اٹھا کر غار کے سرہانے لے گئے۔ جیسے ہی لے گئے تو کہا، حضور آپ تھوڑا سا یہاں انتظار کریں، یہ غار بہت پرانا معلوم ہوتا ہے، میں ذرا اندر جا کے پہلے صفائی کر۔ اب محبت کی نشانیاں دیکھیں۔ کہا حضور تھوڑا سا رکیں۔ جیسے ہی وہ رکے، آپ علیہ السلام وہیں رکے، صدیق اکبر اندر گئے اور جا کر دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، غار کو صاف کر رہے ہیں۔ ان تمام سوراخوں کو بند کی، اپنے کپڑے چادر پھاڑ کے جو چیزیں تھیں سب سے سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنا پاؤں رکھا اور کہا، حضور اندر تشریف لے آئیے۔ حضور اندر تشریف لائے، حضور نے آرام کیا، زانوئے صدیق اکبر پر میرے سرکار آرام فرما لے۔ اب کوئی چیز ہے جو بار بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو بوسہ دے رہی، وہ سانپ تھا جو وہ بھی عاشق تھا اور ادھر بھی عاشق صادق ہے۔ اس نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے رسول اس غار میں تشریف لائیں گے۔ اس نے جگہ جگہ سوراخ کیے، اگر کسی نے ایک سوراخ بند کیا تو میں دوسرے سے آ کے حضور کی زیارت کروں گا۔ مقصد صرف زیارت ہے، دیدار کرنا ہے۔ اور آج جب وہ مبارک دن آ پہنچا، اس کی آس اور امید والا دن آ پہنچا، تو عاشق صادق نے سارے دروازے بند کر دیے۔ یہ عشق کا مزہ میں اکیلا ہی لوں، کوئی اور نہ لے۔ وہ بھی عاشق تھا، اس نے کہا محبت سے تو کام چل نہیں رہا، تو تھوڑا سا ذرا اور بوسہ ذرا مزید لیا جائے۔ تو آنکھوں سے صدیق اکبر کے تکلیف کی وجہ سے جو آنسو گرم گرم رخسار نبوت پر گرے، تو حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ہے جو تکلیف دے رہی ہے، شاید پاؤں ہٹاؤ۔ جیسے ہی پاؤں ہٹایا تو وہ سانپ اندر آ گئے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ تم نے میرے یار غار کو کیوں تکلیف پہنچائی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا ہے، یہی سنا ہوا تھا کہ یہاں اللہ کے رسول آخری نبی تشریف لائیں گے، میں تو ایک مدت سے اس انتظار میں تھا۔ آج جب وہ سہانی گھڑی آ پہنچی، میری مراد جب بر آئی، تو آپ کے عاشق صادق نے، پنجابی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت شعر کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا نی آئیاں جدوں بہاراں۔ آج جب بہار کا وقت آیا تو مالی مجھے باغ ہی نہیں دیکھنے دے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ اب جو بات اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے تو اس غار کے سرہانے پر، اس کے منہ پر ایک مکڑی نے آ کے جالا بن دیا اور کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے۔ اچھا، وہ جالا اتنا مضبوط نہ تھا کہ کوئی اسے توڑ نہ سکتا تھا۔ جالا کیا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا کوئی، لیکن اس مکڑی کے بس میں جو کچھ تھا اس نے کیا، اور اس کبوتری کے بس میں جو کچھ تھا اس نے آ کر۔ تو کفار و مشرکین جب وہاں آئے، پیچھے تعاقب کرتے ہوئے غار تک پہنچے، تو انہوں نے جھک کے دیکھا، جھانک کے دیکھا تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے گھونسلہ بنایا ہوا۔ تو وہ ایک کہنے لگا کہ اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ کبوتری نے یہاں پر یہ انڈے سلامت نہ ہوتے، یہ جالا نہ ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اندر کوئی نہیں۔ آپس پلٹ گئے۔ اس کبوتری نے اپنے عشق رسول کا ثبوت دیا کہ اس کے بس میں یہی کچھ تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ عشق کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔
عشق کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارے جہان کو فتح کریں، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بس میں کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہو، جو کر سکتے ہو نا وہ کر دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی عبادت، میری ساری زندگی کی ریاضت، میری ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لو صدیق اکبر، بس اس ایک رات کا ثواب مجھے دے دو۔ میں نے سوچا کہ اس رات میں ایسا کیا تھا، صدیق اکبر نے کون سی ایسی عبادت کی، کون سے اجتماعی نوافل ادا ہو رہے تھے، کون سے روزے رکھے جا رہے تھے، کون سی وہاں کوئی بڑی محفل ہو رہی تھی، تھا کیا اس رات میں؟ سیدنا فاروق اعظم جو یہ آفر کر رہے ہیں اس رات میں کیا تھا؟ اس رات کا جو راز ہے وہ راز سیدنا فاروق اعظم جان گئے تھے کہ محبوب ہیں اور صدیق اکبر ہیں، اور حضور کا چہرہ ہے اور صدیق کی نگاہیں ہیں، محب بیٹھے ہیں، اور بات عبادت کی نہیں ہے، بات ادب کی ہے۔ حضور کی جب آنکھ کھلتی پوچھتے صدیق کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور بس آپ کا دیدار کر رہا ہوں، آپ کا دیدار کر رہا ہوں۔ نہیں سوئے۔ وصل کی رات بھی کبھی عاشق کو نیند آتی ہے؟ بیٹھے ہوئے حضور آرام کر رہے ہیں، بس ان کو دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ ادب کیا ساری رات، ادب کرتے رہے وہ 3 راتیں وہاں، ادب ادب، حضور کا ادب اور حضور کا دیدار۔ واصف علیہ واصف علیہ رحمٰن نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ ادب انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے، ادب انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے، جس سے علم بھی ادب۔ حضور کا ادب کریں، بس حضور سے سچی محبت کریں، حضور سے عشق کریں، بس انہی کا نام ہر وقت جپتے رہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔